بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وسیلے کا کیا حکم ہے، کیا قرآن مجید میں وسیلے کے بارے میں اللہ پاک نے کوئی آیت نازل فرمائی ہے یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وسیلے سے متعلق کوئی تعلیم ہے۔ تو ہم سنتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ بلکہ چند دن پہلے میرے پاس ایک جوان آیا، وہ آ کے کہنے لگا جی کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میرے پیر صاحب آئے تو میں ان کی محفل میں گیا ہوں، تو میری دفتر کے جو باس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ طلب کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، تو علامہ صاحب مجھے پلیز اس حوالے سے بتائیں۔ میں نے ان سے کہا بھی آپ نے اپنے پیر صاحب سے نہیں پوچھا اس حوالے سے؟ کہتے جی نہیں، پیر صاحب سے تو کبھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا بھی کم از کم پیر صاحب سے پوچھیں، جن کی خدمت میں جاتے ہو، نذرانے جا کے دیتے ہو، تو ان سے بھی کوئی سوال کر لیا کریں تاکہ تمہاری رہنمائی کر دیں۔ تو سب سے پہلا تو ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں جو خود رہنمائی نہیں کر سکتے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں رکھتے۔ تو ان سے اگر سوال کریں یا وہ کم از کم خود رہنمائی فرمائیں تاکہ اس قسم کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل انہیں مل سکے۔ صرف نذرانے لینے اور مطلب عقیدتیں اور ہاتھ کو بوسہ دلانے، بس اسی پر ہی بات ختم ہے ساری، اس چیز کا نام پیری نہیں ہے۔ پیری اس بات کا نام ہے کہ کوئی آپ کو ہدایت کی راہ دے، قرآن و سنت کی تعلیم دے، آپ کے عقائد کو درست کرے، آپ کی اصلاح احوال کو درست کرے، اصلاح نفس کرے آپ کے لیے، اسے پیر کہتے ہیں۔ تو جو آپ کو سرے سے کوئی علم ہی نہ دے سکے اسے پیر نہیں کہتے بھائی۔ لہذا ایسے لوگوں سے ایک تو بچیں اور ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دیں اور پھر آپ کے اصلاح اعمال پر بھی توجہ دیں، آپ کے اخلاق کو درست کریں، آپ کے اعمال کی اصلاح کریں۔ تو جہاں تک اس کے دلائل کا تعلق ہے، قرآن مجید میں اس حوالے سے جہاں تک وسیلے کی آیات کا تعلق ہے تو بہت ساری آیات ہیں، ایک نہیں بہت ساری آیات ہیں، جگہ جگہ قرآن مجید میں وسیلہ طلب کرنے کا حکم بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجات پیش کرتے، اپنی مشکلات پیش کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجات کو رفع فرماتے، ان کی مشکلات کا حل دیتے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے اور میں بڑی مشکل سے دوچار ہوں، نابینا ہوں، تو آپ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد ارشاد فرمایا اخرت لک ہوا خیر وان شئت دعوت، میں تمہاری اس دعا کو مؤخر نہ کر دوں، آخرت میں لے لینا آنکھیں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں، ادعوہ لا، اب آپ اللہ پاک سے دعا کر دیں تاکہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر 2 رکعت نفل ادا کرو، اچھی طرح سے وضو کرو، ان یتوضا فیحسن الوضوء ثم صلی رکعتین، اچھی طرح سے وضو کرو، پھر 2 رکعت نفل ادا کرو، پھر اس کے بعد اللہ کی حضور دعا مانگو اور یوں کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت کے واسطے سے، اور اس کے بعد پھر یہ کہو یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں۔ اے اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور ان کے واسطے سے اے اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دے اور مجھے عافیت عطا فرما دے، مجھے میری آنکھیں واپس کر دے۔ اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا۔
اس کے علاوہ اس حدیث پاک کو امام نسائی نے، امام بخاری نے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام منذری نے الترغیب الترہیب میں اس کو روایت کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ تمام ائمہ نے اس حدیث پاک کو لیا ہے، لہذا اس میں کسی قسم کو کوئی نقص نہیں ہے، اس حدیث پاک میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ صحابہ اپنی حاجت میں، اپنی مشکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آقا ان کی مشکل کشائی فرماتے، ان کی حاجتوں کو پورا فرماتے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو دنیا میں، چاہو تو آخرت میں لے لو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یہ ہے، اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں عطا فرمائیں، چاہے تو آخرت میں بھی عطا فرمائیں۔ اور اس صحابی کی درخواست یہ تھی کہ آقا بھی دنیا میں عطا فرما دیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا، دعا کی بجائے تمہیں وہ طریقہ دیتا ہوں کہ نہ صرف تم بلکہ تا قیام قیامت، یہ اس لیے حضور نے اس کو طریقہ دے دیا، یہ تعلیم فرما دیا کہ جاؤ خود جا کر وضو کرو اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرو اور یہ دعا پڑھو اور اس میں میرا وسیلہ پیش کرو۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے، ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی، ابھی ہم اٹھے نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی لمبی ابھی گفتگو ہوئی تھی کہ وہ شخص واپس آیا اور ایسے ہمیں دیکھ رہا تھا جیسے نبینا تھا ہی نہیں، جیسے وہ اندھا تھا ہی نہیں، یعنی فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ طریقہ تعلیم فرما دیا کہ جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہے اور ہمارے لیے بھی وسیلہ ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، حضور کی شان رحمت للعالمین کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دے کے دعا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا اللہ سے ہی کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے، دعا کسی اور سے نہیں ہے، دعا اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی نے ہی اس مشکل کو دور کرنا ہے۔ لیکن جب اس دعا میں واسطہ آ جاتا ہے اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، ان کی ذات کا، ان کی شان کا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے صدقے سے اور وہ جو انہیں محبت ہے اپنے محبوب سے، اس کے واسطے اور طفیل سے اس دعا کو رد نہیں کرتا، فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اسی چیز کا نام وسیلہ ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ رہا، عمل رہا اس حدیث پاک پہ، میرا اپنا تجربہ ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، اسی طرح سے وضو کریں، 2 نفل رکعت ادا کریں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ مشکل کو دور فرما دیتا ہے، حضور کے صدقے سے، حضور کی شان رحمت للعالمین کے واسطے سے۔